الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي له فله الرضا ومن سخط فله السخط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ ہو گئی مسلمان پہ، دنیا بہت ہی تنگ ہو گئی مسلمان پہ، فاروق کے زمانے کے وہ نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں نظر کے فریب نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی. منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا. یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھے جیتنی، یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھے جیتنی، ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کے لا. اس دنیا کے کسی بھی انسان کو دائمی خوشی حاصل ہے نہ دائمی غم، بلکہ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی درد و علم ہے تو کبھی فرحت و مسرت، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت،
کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسودگی، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی، کبھی تکلیف ہے تو کبھی راحت۔ یہ سلسلہ ہر فرد بشر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے کہ جو ان دور سے گزر نہ رہا ہو۔ دنیا میں بہت سے انسان وہ ہے کہ جن پر مصائب کا، بیماریوں کا، تکالیف کا، پریشانیوں کا دور دورہ ہوتا ہے، اور ایک متناہی سلسلہ بیماریوں کا، پریشانیوں کا ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کے ساتھ ایک لامتناہی سلسلہ بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکالیف کا لگ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کی ساری مصیبتیں، دنیا کی ساری تکلیفیں اور دنیا کی ساری بیماریاں میرے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ اور ہم میں بھی بہت سارے انسان وہ ہیں کہ جب بیماریاں یلغار کرتی ہے، پریشانیاں ہماری زندگیوں میں ڈیرا جما لیتی ہے، اور تکالیف اور مصائب کا دور دورہ ہماری زندگیوں میں ہو جاتا ہے، تو ہم بد دل ہو جاتے ہیں اور ہم کراہ جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ بیماریاں ہم پر کیوں ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسلام کے ماننے والے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کہتے ہی اسی کو کہ یہاں کبھی سردی ہوگی تو کبھی گرمی ہوگی، کبھی دھوپ ہوگی تو کبھی چھاؤں ہوگی، کبھی غم ہوگا تو کبھی خوشی ہوگی۔ یہ دنیا اسی دستور پر قائم اور جاری اور ساری ہے۔ لہذا ایسا مسلمان جو بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں سے دوچار ہے، اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، انسان کی زندگی میں کئی موڑ ایسے آتے ہیں کہ انسان پر ایک پریشانی آئی، وہ دور نہیں ہوئی، دوسری آ گئی۔ ایک بیماری کا علاج ابھی مکمل نہیں ہوا، دوسری بیماری لگ گئی۔ ایک پریشانی سے چھٹکارا نہیں ملا، دوسری پریشانی آ گئی۔ چیک اپ کروایا، ڈائیابٹیز کی بیماری سامنے آئی، ابھی وہ ختم نہیں ہوئی کہ بلڈ پریشر نے حملہ کر دیا، ابھی وہ ختم نہیں ہوا کہ بی پی ہائی اور لو ہوتی جا رہی ہے، کبھی خون میں کمی آ رہی ہے، کبھی بدن کے ہر حصے سے ٹیسیں اٹھ رہی ہے، اور انسان کراہ جاتا ہے۔ تو ان سارے بیماریوں کے سامنے انسان اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری بیماریاں، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری تکالیف اس لیے آ رہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ دنیا کے اندر گناہوں کے طور پر یہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ جب انسان کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ بیماریاں گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، تو یہ احساس اس کا نفسیاتی مرض بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سے سمجھنے کی، سوچنے کی، بیماریوں سے نبرد آزما ہونے کی، پریشانیوں سے لڑنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ کسی بھی حال میں، چاہے تم خوشی کے موقع پر ہو، چاہے غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔
بلکہ بیماریاں آنے کے بعد، پریشانیاں آنے کے بعد، تکالیف آنے کے بعد، مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد انسان اور مسلمان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ علماء یہ فرماتے ہیں بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم سب کے سب نقش انبیاء پر چل رہے ہو، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چل رہے ہو، تمہارا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اشد الناس بلاء، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیفیں کس پر آتی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف، مصیبتیں، بیماریاں انبیاء پر آتی ہے، پھر صالحین پر آتی ہے، پھر وہ لوگ جو ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان پر بیماریاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ تھوڑی مصیبتیں آنے کے بعد، تھوڑی بیماریاں لگنے کے بعد کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے؟ ارے اگلے انبیاء کو دیکھو، اگلے رسولوں کو دیکھو، اگلی امتوں کو دیکھو، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی قوم نے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو زندہ ہونے کی حالت میں لوہے کی کنگھی ڈال کر ان کو گوشت کو نوچ لیا گیا، اور ایسا نوچا گیا اور ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ قرآن یوں کہتا ہے وَزُلْزِلُوا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے، جسم کا رواں رواں، جسم کا بال بال بھی کرا اٹھا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، رسول وقت کے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی پوری امت یہ چیخنے اور چلانے لگی متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی طرف سے آواز پھر آتی ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد ان قریب پہنچے گی، لیکن مجاہدہ کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا، پریشانیوں کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا۔ کچھ چاہتے ہو تو کچھ بننا پڑے گا اور کچھ کھونا پڑے گا، یہ اصول ہے دنیا کا۔ لہذا بیماریوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا یہ جو ہے اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے، انبیاء کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احب اذا قوما ابتلاہم، سبحان اللہ، کتنی بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب قوما، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو محبت کی نشانی کیا ہے؟ ابتلاہم، ان کو پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو بیماریاں آنے کے بعد اللہ سے خوش رہا اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو اللہ سے ناراض ہو گیا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیزو، آج دنیا کے اندر بیماریوں کا ماحول ہے، لوگ پریشانیوں سے دور ہیں۔ ایسے حالات کے اندر یہ ہمت دینے والی حدیث اور ہمت دینے واقعات اور آیات کریمہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ یہ ایک ظلم کا جو ہے، یہ جو بیماریاں ہے، غم ہے، یہ برف کے پہاڑ ہے، سورج نکلے گا اور یہ پگھل جائیں گے۔ اس لیے کسی بھی حال میں ایک مسلمان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے اور بیماریوں مبتلا ہوتا ہے، اللہ بیماری دیتا رہتا ہے، پریشانی دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ روئے زمین پر چلنے والوں میں یہ مسلمان جو بیماریوں سے دوچار ہے ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں رہتا، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا دستور عجیب ہے، اللہ بیماریاں کیوں دیتا ہے؟ اللہ کا دستور یہ ہے کہ میرا مسلمان بندہ
جب میرے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آئیں۔ اسے اللہ نے مراحل بنائے ہیں، گھاٹیاں بنائی ہے۔ جب مسلمان گناہ کرتا ہے اللہ کوئی بیماری بھیج دیتا ہے، اس بیماری سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں بیماریوں سے گناہ معاف نہیں ہوتے تو اللہ موت کی سختی کو زیادہ کر دیتا ہے تاکہ اس سے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر وہاں سے بھی معاف نہیں ہوتے تو قبر اس سے دبوستی ہے تاکہ اس دبوسنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر بھی معاف نہیں ہوتے، میدان محشر کی رسوائیوں سے اسے جو ہے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ اگر گنہگار اتنا بڑا ہے کہ مشقتیں اٹھانے کے بعد بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے تو اللہ نے پھر ایک اور انتظام کیا، جہاں قیامت کے دن جنتیوں کی صفیں لگے گی، سامنے جہنمیوں کی صفیں لگے گی۔ اللہ جنتیوں سے فرمائے گا کہ تم میں سے ایک آدمی نکل جاؤ اور جہنم کی صف کا چکر لگاؤ، اور جس آدمی نے دنیا کے اندر میرے لیے اخلاص کے ساتھ ایک پانی کا گھونٹ پلایا ہو اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ وہ جنتی نکلے گا، جہنم میں صف میں آئے گا، وہ پہچانے گا کہ فلاں آدمی تو مجھے جانتا ہے گا، نہیں کہ میں نے فلاں وقت تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے مجھے اللہ کے لئے پانی پلایا تھا، آج مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ ایسے کئی ساری باتیں حدیث میں آئی ہے۔ پھر علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، یہ سارے کے سارے سفارش کریں گے، اور اخیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہی نہیں۔ اللہ تو قرآن میں یہ فرماتے میرے بندوں عذاب دے کر کیا کروں گا، البتہ یہ ہے، شرط یہ ہے کہ تم شکر کرتے رہو اور آزمائشوں پر صبر کرتے رہو، تو پھر میرے لیے تمہارے لیے میں نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، دونوں ہاتھ میں۔ اللہ کے رسول فرماتے عجب لامر المؤمن، مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ عجیب معاملہ صرف مسلمان کے ساتھ خاص ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیر لہ، اگر خوشی آتی ہے وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو شاکر بھی جنتی ہے اور صابر بھی جنتی ہے۔ مصیبت آتی ہے تو صبر کر کے صابر بن جاتا ہے، اور خوشی کا موقع آتا ہے تو شکر کر کے شاکر بن جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، دونوں کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے وعدے ہے، لہذا اگر خوشی ہے تب بھی لڈو ہے، اور اگر بیماری ہے تو صبر کر کے صابر بننا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ نے 2 فرشتوں کو بلایا اور ایک فرشتے سے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اس بستی میں ایک یہودی ہے بالکل مرنے کے قریب ہے، اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ میں دنیا سے مچھلی کھا کر جاؤں۔ اللہ نے دوسرے فرشتے کو بلایا اور کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک مسلمان ہے مرنے کے بالکل قریب ہے، اور اس کی تمنا آخری یہ ہے کہ میرے گھر کی الماری میں زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے، آخری وقت میں اسے نوش کر کے کھا کر جاؤں۔ پہلے سے فرمایا تو جا فلاں بستی کے اندر چلا جا، اور یاد رکھ اس یہودی کی بستی کے اندر، دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر مچھلی نہیں ہے، تو فلاں تالاب سے مچھلی پکڑ اور مچھلی اٹھا کر اس یہودی کے گھر میں ڈال دے تاکہ وہ اس مچھلی کو کھا کر دنیا سے چلا جائے۔ اللہ نے دوسرے فرشتے کو بلایا اور کہا کہ دیکھ فلاں مسلمان کے گھر میں چلا جا، اس کی الماری کو اوپن کر اور کھول دے، اور وہاں سے زیتون کا تیل نکال اور اسے زمین پر پٹک کر اسے ضائع اور برباد کر دے۔ دونوں فرشتے
فرشتے روانہ ہو گئے، آپس کے اندر ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کا کام جو ہے سنتے ہیں، انہیں بڑا تعجب ہوا، اللہ کا حکم تھے کر گزرے، ایک فرشتہ فلاں بستی کے اندر گیا، وہاں سے تالاب سے مچھلی پکڑی اور اٹھا کر یہودی کے گھر میں ڈال دی، اس نے جیسے ہی مچھلی کھائی وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ دوسرا فرشتہ مسلمان کے گھر پر پہنچا، اس نے الماری کھولی اور زیتون کا تیل گرایا اور مسلمان کے دل پر آہ لگی، چوٹ لگی، اور وہ اسی چوٹ کے ساتھ، آہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دونوں فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، کہا کہ الہی کام کر دیا، آپ حکیم ہیں، حکمت کو آپ جانتے ہیں، آپ کے کیا راز پوشیدہ ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کام سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا دستور یہ ہے، اگر مسلمان اچھا عمل کرے گا میں اسے جنت میں اس کا بدلہ دوں گا، اور غیر مسلم اگر اچھا عمل کرے گا میں اس کے سارے بدلے دنیا کے اندر عطا کر دوں گا۔ یہ یہودی، اس نے بہت سارے نیک کام کیے تھے، سارے نیک اعمال کا بدلہ اسے میں نے دنیا کے اندر دے دیا، ایک نیکی کا بدلہ باقی تھا، وہ دینا باقی تھا، اور وہ بھی میرے ذمہ قرض تھا، اور آخری وقت کے اندر اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، میں نے وہ مچھلی کھلا کر اس نیکی کا بدلہ پورا کر دیا، اب اس کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور میرا یہ مسلمان بندہ بیماری آنے کے بعد اس کے گناہ دھل گئے، پریشانی آنے کے بعد اس کے گناہ دھل گئے، سارے گناہ دھل چکے تھے، ایک گناہ اس کے ذمہ باقی تھا، اور آخری وقت کے اندر زیتون کے تیل کے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، میں نے تیرے ذریعے سے وہ جیسے ہی زیتون کے تیل کی شیشی نیچے گروائی، اس گرنے کی آواز کا آنا تھا، مسلمان کے دل پر ایک چوٹ لگی اور اس نے آہ کی، اسی آہ سے اس بقیہ گناہ کو میں نے معاف کر دیا، اب اس کے لیے میں نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ کہ اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا بہتر ہے، لہذا پریشانیوں کا آنا یہ ہرگز اللہ کے ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول سفر میں تھے، ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے اور دیکھنے سے وہ دیہاتی موٹا، تازہ، تگڑا معلوم ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تمہیں کبھی ام ملدم نہیں ہوا؟ اس دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول ام ملدم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بخار، تاؤ۔ کہا کہ اے محمد بخار کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا چمڑی اور ہڈیوں کے درمیان ایک گرمی ہے جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس دیہاتی نے کہا کہ ایسا تو مجھے کبھی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا کبھی تمہارے سر میں درد ہوا ہے؟ اس دیہاتی نے پوچھا کہ درد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سر اور کان کی کنپٹیوں کے درمیان جو ہے کچھ ٹیسے، کچھ درد اٹھتے ہیں، وہ کبھی تمہیں محسوس ہوئے؟ اس دیہاتی نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی جہنمی کو دیکھے، اس دیہاتی کو دیکھ لو۔ اللہ کے رسول نے اس کو جہنمی قرار دیا۔ بیماریوں کا نہ آنا یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی غم کی بات ہے۔ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اللہ اسے مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتا ہے تاکہ اسے آزمائیں۔ کپڑے میلے ہو جاتے تو اس کی دھلائی ہوتی ہے، مشین میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ صفائی ستھرائی حاصل کر لے۔ کبھی گھر میں نہیں دیکھا پنجرا رکھا گیا شاندار جاندار، بھائی کیوں؟ کہا چوہوں کو پکڑنے کے لیے۔ اس میں ٹماٹر رکھا گیا اور روٹی بھی سادی نہیں، گھی چوپڑ کر رکھی گئی۔ اب دو چوہے آئے، ایک چوہا چاہتا ہے کہ اندر گھس کر کھا لے، اس نے کہا کہ بھائی مت جا، یہ جال ہے۔ کہا نہیں، کتنی شاندار خوشبو آ رہی ہے۔ وہ دوسرا سمجھا رہے مت جا، یہ گاچی واڑا ہے۔ اگر اندر چلا گیا صبح کے اندر بچے آئیں گے، تیری پونچھ باندھیں گے اور پھر میدان کربلا سجا کر تیرے ساتھ وہ حشرناک انجام کریں گے کہ موت تک تجھے یاد رکھے گا۔ وہ نہیں مانتا کہ نہیں، کتنا رحم دل جو ہے مالک کے مکان ہے، یہ سارا انتظام میرے لیے کیا ہے۔ وہ اندر چلا جاتا ہے، جیسے اندر گھستا ہے کھٹکے کی آواز آتی ہے اور وہ جیل میں بند ہو جاتا ہے۔ پھر صبح کے اندر بچے اس کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو اس نے ساتھی نے بتائے تھے۔ بس ایک مسلمان کا مسئلہ، ایک غیر مومن کا مسئلہ یہی ہے، جو ہے دنیا سجن المومن، کہ دنیا تو مسلمان کا قید خانہ ہے، یہاں پریشانیاں بھی آئے گی، یہاں مصیبتیں بھی آئے گی، بس شرط یہ ہے کہ مصیبتوں کے آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں۔
کیا کیا ہم نے؟ سماج کے ہر گھر کے اندر مسلمان بیمار ہے، کیا مسجد کے اندر نمازی بڑھے؟ ہرگز نہیں، ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہم سے رجوع کرو، مجھ سے مانگو، بیماریاں دینے والا اللہ ہے تو شفا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک نمازی مسجد میں نہیں بڑھا، ہمارا اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، جبکہ ایسے وقت کے انفرادی طور کے اوپر ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ سماج کا ہر فرد اس انتظار میں ہے، ہمارے وڈیل کچھ کرتے نہیں، مسجد میں کچھ ہوتا نہیں۔ ارے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انفرادی دعا کے اندر جو طاقت اور قوت ہے وہ اجتماعی دعا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ جنگ بدر کے اندر اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اکیلے تنہا مانگی ہے، جبکہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہے۔ البتہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ سارے لوگ مل کر دعا کریں، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، لیکن انفرادی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم جو ہے چیک اپ کے لیے ہزار روپے دے دیتے ہیں، کیا ہم نے صدقہ کیا؟ مسجد کے اندر 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں تو وہ 1000 کا لگتا ہے، اور 700 روپے کا ریچارج کرواتے ہیں، وہ ہمیں بہت معمولی لگتا ہے۔ صدقہ کرتے ہیں ہم 10-20 کر کے ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ صدقہ کم سے کم 500 کا، 1000 کا، 2000 کا کرو۔ جیسے بیماری ویسا صدقہ، یہ تو مری مرغی اللہ کے نام پر ہو گئی۔ لہذا عزیز بھائیو، ایسے وقت کے اندر جب ہر فرد بیمار ہے، سماج کے اندر ہر کوئی بیماریوں سے دوچار ہے، اس سے نمازوں کے پابند بنے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام بھی کرے، اور صدقات تو روزانہ کرے، 10-20 روپے روزانہ اپنے بیماروں کی طرف سے صدقات کریں۔ اور یہ جو صدقہ ہے وہ نفلی صدقہ ہے، لہذا مسجد کی پیٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں، کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے وقت میں جو مالدار ہے وہ اپنے سماج میں ان لوگوں کا جو بیمار ہے اور بیچارے جو ہیں بل بھی نہیں بھر سکتے بیماری کا، ایسوں کو دھیان میں رکھے اور ان کی جو ہے مدد کرے۔ یہ مال والوں کے لیے اچھا موقع ہے آگے بڑھنے کا، لہذا مال خرچ کر کے، جان لگا کر، اموال خرچ کر کے سماج کے ہر فرد کی ہمیں خدمت کرنا چاہیے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے۔ ٹائم ہو چکا ہے، لیکن ایک بات جو مجھے خاص طور پر عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اپنے اپنے گھروں کے اندر صفائی کا اہتمام رکھیں۔ یہ ساری بیماریاں صفائی جو ہے گندگیوں سے پھیلتی ہے، اور جبکہ اسلام یہ کہتا ہے طہور شطر الایمان، پاکی حاصل کرنا، پاک رہنا یہ تو آدھا ایمان ہے۔ اور کسی عالم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ یہ آسیب کا لگنا، اوپر کا اثر ہونا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جو بیت الخلا ہوتے تھے وہ جنگل میں ہوتے تھے، اور جہاں گندگی کا ڈیرا ہوتا ہے وہاں جنات کا ڈیرا ہوتا ہے، شیطان سرکش وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اب پہلے لوگ استنجا کرنے کے لیے جنگل میں جاتے تھے تو جنات کو وہیں چھوڑ کے آتے تھے، وہ ساتھ میں آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ گھروں کے اندر صفائی ستھرائی تھی۔ جہاں صفائی ستھرائی ہے تو کیسے آئیں گے؟ ان کی جگہ تو وہاں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بیت الخلا گھروں میں آ گیا، البتہ اتنا غنیمت تھا کہ جو ہے گھر کے پچھلے حصے میں ہوتا تھا، اس لیے اس کا نام تھا پائی خانہ۔ پائی مطلب پچھلا حصہ، یعنی گھر کا آخری حصہ اس میں ہوتا تھا، تب بھی ہم محفوظ تھے، اس وقت کوئی یہ 23 گھنٹے نہیں تھے۔ پھر آہستہ آہستہ بیڈ روم میں آ گیا، بریانی کھا رہا ہے، خوشبو بریانی کی آ رہی ہے، بدبو آ رہی، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا قریب میں ہو کر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اب ایک ہی شکل ہے جنات اور شیطان سے بچنے کی کہ جب بھی بیت الخلا میں جائیں دعا کے ساتھ جائیں، دعا کے ساتھ باہر نکلیں، بس یہ شکل ہے۔ اور دعا ہم پڑھتے نہیں تو جنات تو ہمارے گھر میں پہلے سے ہے ہی، پھر پریشان ہم کو کرتے رہتے ہیں، شیطان ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اس بات کو اپنے کپڑے سے باندھ کر لے جائیں کہ جب بھی بیت الخلا میں جائیں دعا کے ساتھ جائیں، اور باہر نکلیں تو دعا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ کبھی بھی یہ برے وساوس ہم پر حائل نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔